تو یعنی ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اس معاملے کو، اور اپنے وہی بات ہے جتنے اپنے لمیٹڈ وسائل ہیں اس کے مطابق ہی اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے وقال رجل مؤمن، ایک ایماندار انسان، ایک شخص ایسا وہاں پہ موجود تھا۔ تو آپ امیجن کریں کہ ہمیشہ سے یہ فارمولا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو دین کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کو بہت ریزسٹنس آئے گا، بہت تکبر والے لوگ وہاں موجود ہوں گے، اور وہ اپنی میں اللہ کی وہ جو بات ہے یا حق کی بات ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہاں پر کوئی ایسا انسان جو شاید بہت نام نہ رکھتا ہو، کوئی ویلیو نہ رکھتا ہو، لیکن اس کے اندر ایمان ہوگا نا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سٹینڈ لے گا، وہ وہاں پر آپ کی بیسٹ سپورٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، تو جو بہت زیادہ حد سے بڑھیں اور جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ بتلا رہا ہوں۔ اب فرعون کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون اپنی طرف وہ ایک گلیمر والے ایلیمنٹ سے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم نے فیصلہ کرنا ہو کسی بھی انسان کی بات سننے کا یا نہیں، تو سب سے پہلی چیز ہم کیا دیکھیں گے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سوسائٹی میں رہتے تھے، صادق اور امین تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز نظر آتی تھی، جانی مانی جاتی تھی، اسی لیے پھر ان کا پیغام بھی ایک سچا پیغام تھا جس کی لوگوں نے تصدیق کرنی شروع کی۔ بلکہ جو اقوام تھی، جو کافر تھے، جب ان تک کوئی بات پہنچائی جاتی تھی تو وہ اسی بات کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ سچا انسان ہے تو ہمیں اس کا پیغام سننا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو فرعون ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، جو لڑکوں کو قتل کر رہا ہے، لوگوں کے اوپر بنی اسرائیل پہ مظالم ڈھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری بھلائی کر رہا ہوں۔ تو ہم کسی انسان کو بھی دیکھ کے اس کا کوئی ٹریک ریکرڈ تو دیکھیں نا، یہ تو دیکھیں کہ وہ کیسا انسان ہے، جنرلی لوگوں کے ساتھ اس کے کیسے معاملات ہیں، حلال حرام کی اس کو کتنی تمیز ہے، اللہ کے آگے کتنا جھکنے والا ہے، اور پھر ہم اس کی ایڈوائس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس مومن نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز بد نہ آ جائے جو اور امتوں پر آیا ہے، جیسے امت نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے تم پر ہانک پکار قیامت کے دن کا بھی ڈر ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہونے لگی اور وہ کہنے لگے کہ اس کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا اور شک و شبہ کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اور کیا بات بتا دی گئی ہے کہ ایک تو حد سے بڑھنا، شک و شبہ کرنا، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ انسان ایسی ایسی باتوں میں الجھ جاتا ہے اور بہت سی جو حق کی باتیں ہوتی ہیں اس کو ڈینائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت ہی بڑی بیزاری کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، بالکل وہ سیل کر دیا جاتا ہے ایسے انسان کو، کیونکہ جیسے شروع میں ہی آ رہا ہے نا کہ یجادلون فی آیات اللہ، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا بغیر سلطان، کسی دلیل کے بغیر، یعنی آپ ان سے جب لاجک مانگیں گے تو وہ کہیں گے میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کی بدکاریاں اسے بھلی دکھائی لگیں اور اسے راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلہ سازی تباہی میں ہی رہ گئی۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل کے بہت سے سائنسدان، خاص طور پہ جو بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو خدا کو ہی نہیں مانتے، تو وہ بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ہم نے تو اسپیس شپ میں جا کر دیکھا، ہمیں تو مسلمانوں کا خدا کہیں نظر نہیں آیا۔
یعنی اللہ کا بنایا ہوا سسٹم سارا نظر آ رہا ہے، اس سسٹم کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اپنے اندر بھی وہ سسٹم موجود ہے، کائنات میں بھی وہ سسٹم نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو فرعون نے بھی اس وقت ایسا ہی ایک مذاق اڑایا، اور اس ایماندار شخص نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا، اور اے میری قوم، یہ حیات زندگی متاع فانی ہے، اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ کیا ہے یہ دنیا کی زندگی؟ کیا ہے؟ صرف متاع ہے، وقتی فائدے کی چیز ہے۔ اور وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت کا گھر ہی جو ہے وہ رہنے والی جگہ ہے، مستقل ٹھکانہ ہے۔ جیسے انسان جب کسی کرائے کے گھر پہ رہتا ہو یا کسی ایسی کالونی میں یا ایسے سیٹ اپ میں، انوائرمنٹ میں کام کرتا ہو کہ اس کو جو ہے کسی اتھارٹی کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی گھر ملا ہو وقتی طور پہ، تو رہتے تو ہیں لیکن ڈریم یہی ہوتا ہے کہ اپنا گھر بن جائے، اور جب اپنا گھر بنتا ہے اور اس میں جاتے ہیں کہتے ہیں اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری وہ جو گھر تھا اس سے جان چھوٹی، ہم نے اپنی مرضی کا وہ گھر بنایا۔ تو دار القرار کی کیفیت کو ہم اسی طرح سے محسوس کریں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب ٹیمپرری ہے، اس میں ہم نے فائدہ بھی اٹھانا ہے، کام بھی کرنے، لیکن اصل رہنے کا ٹھکانہ وہی ہے۔ جس نے گناہ کیا ہے تو اسے تو برابر کا بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کی ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، کئی دفعہ کوئی انسان آپ کو خیر خواہی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو انسان ہوتا ہے نا، اس سے ایک تو صرف لوگ انکار ہی نہیں کرتے بلکہ اس پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ اپنی پریکٹسز کو بدلنا شروع کریں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم نے کسی کو کوئی اچھی بات سکھانی ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے اپنی ویٹیج کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ خود ہی تھوڑے سے پریشان ہیں، خود ہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کسی کانسیپٹ کی، تو نہ صرف یہ کہ وہ لوگ انکار کریں گے جن کو آپ پیغام دے رہے ہیں، بات سمجھا رہے ہیں، بلکہ وہ آپ کے سامنے ایسے ایسے سوال اٹھانا شروع کر دیں گے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ ہاں واقعی اس کا تو جواب مجھے نہیں آتا اور مجھے تو ان کی بات بڑی لاجیکل لگ رہی ہے۔ تو اسی لیے اپنے اندر ٹھہراؤ لانا اور سمجھ بوجھ جو ہے اس کو بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ بس اسے اللہ نے تمام بدیوں سے، برائیوں سے محفوظ رکھ دیا اور جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ تو اب کیا ہے؟ ایک شخص ہے، کامن انسان ہے، اور اس کا کوئی سٹیٹس ہمیں نہیں بتایا گیا، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ فرعون سے بات چیت کر رہا ہے، اس کو سب کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سکھا رہا ہے، اس کو دلائل دے رہا ہے۔ آخر میں نیٹ رزلٹ کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا اور اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہوئے کسی کو کوئی بات بتاتے بھی ہیں، تو کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اسی کا ہوتا ہے جو کہ اپنی غلط سوچ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے فرعون کے لیے کس آگ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ جو عذاب قبر ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو صبح شام جو ہے وہاں پر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر جس دن قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ابھی تو یہاں پر اس کو جو ہے پہلے آگ دکھائی جا رہی ہے، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا آخرت کا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس سے بھی شدید قسم کا جو عذاب ہے اس میں اس کو ڈالا جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں دفنانے کے بعد اس کے اہل و عیال واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ اگر مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ، اللہ نے تیرا فلاں جہنم والا ٹھکانہ جنت والے ٹھکانے کے ساتھ بدل دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ دونوں ٹھکانے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ کافر یا منافق ہوگا تو پھر اس سے جب یہ سوال
کیا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا، بس میں تو ویسے ہی کہتا رہا جیسے لوگ کہتے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا۔ پھر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے اور وہ چیخیں مارے گا جو کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ گرد و نواح کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس قدر اہم ہے اور اس کو بہتر بنانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اور جب دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں کے سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغان سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے تو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے، کیونکہ ایک سٹیج کے بعد انسان کو کوئی چیز جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی نا۔ انسان کو اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ بات سوچ لینی چاہیے۔ پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ اکثر مقامات پہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو وہ عذاب مل رہے ہوں گے تو وہ داروغہ جو وہاں پہ ہیں ان سے بات چیت کریں گے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں جو گارڈز ہوتے ہیں نا ان کو بھی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، جیسے ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس کو کیا جواب دینا ہے، یا انہوں نے اپنی ہمدردیاں نہیں وہاں پہ کرنی شروع کر دینی، انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ انسان کے لیے کتنی میزریبل سچویشن ہو جاتی ہے کہ انسان ان سے کوئی مدد مانگ رہا ہے اور وہ جو گارڈز وہاں موجود ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کے مطابق ہی تمام معاملات کرتے ہیں۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہو جائیں گے، جس دن ظالموں کو ان کے عذر معذرت کچھ نفع نہ دے سکے گی، کہ ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہوگا۔ تو یہاں پر گواہیوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی کہ قیامت کا دن آ جائے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں رکھے، کیونکہ خود سے یہ فیصلہ کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ ہم ایک کہیں سے پڑھتے ہیں کوئی بات، پھر ہمیں کوئی بتا دیتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا ہم جس کو فالو کر رہے ہیں درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو لگاتار اپنے لیے یہ دعا بہت مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ لگاتار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمانا، یہ نہ ہو کہ میں سمجھوں کہ میں بہت زیادہ دین کو سمجھ رہا ہوں یا میں دین کے راستے پہ چل رہا ہوں اور میں اس میں کوئی ملاوٹ کر لوں، میرے اندر وہ اخلاص نہ ہو، یا میں نے کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیا ہو جو آخرت میں میرے لیے بربادی کا سبب بنے۔ جس دن ظالموں کو ان کے عذر معذرت کچھ نفع نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صبر کیجئے، اور اللہ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہی ہے، اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے۔ تو پہلا سٹیپ کیا تھا کرنے کا؟ صبر کرنا، اور اس صبر میں اپنے آپ کو میسج کیا دینا ہے کہ جو اللہ کے وعدے ہیں نا وہ سچے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی مشکل سچویشن سے گزرتے ہیں نا وہاں پر آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان وعدوں کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی بات کیا ہے، یہاں پہ تو اس آیت میں یہ آیا تھا، اس حدیث میں یہ آیا تھا، میرے ساتھ تو کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو جس انسان کے اندر ٹھہراؤ ہوگا نا، اس کے اندر صبر ہوگا، وہ پھر اپنے آپ کو جما لے گا۔ اور پھر کرنا کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں پہ انسان کیا کرے؟ کثرت سے استغفار کرے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صبح شام کی تسبیحات جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اچھا، اور یہ استغفار کرنا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے یا وہ جو پوائنٹر ہے وہ پہنا ہوا ہے، ساتھ ساتھ آپ فیشن کی ڈسکشن، گپ شپ، ادھر ادھر کی باتیں، مجلس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ٹک 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 آپ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں۔ نہیں، یہ کانشیس استغفار ہوتا ہے۔ آپ وہ تسبیحات بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کے لیے اور فضول بحثوں میں الجھنے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بھی کرتے رہیں، جہاں جہاں آپ کو موقع ملے آپ استغفار کریں، تسبیحات پڑھیں۔ لیکن جو یہ والی استغفار ہے نا، یہ جو دعائیں صبح شام کی، یہ فوکس کرنی چاہیے، ان پہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں، کیونکہ روز آپ دیکھیں ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بری طرح سے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔
اور جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں، اور وہ اس تک پہنچنے والا ہی نہیں، سو تو اپنی رب کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آتے رہیں۔ بہت ساری سچویشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہی فارمولا ہے، انہ هو السمیع البصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ کا سننا اور دیکھنا ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہم نے دل میں بات سوچی ہے نا، وہ بھی سن رہا ہے، وہ بھی اللہ نے سن لیا ہے، وہ بھی اللہ نے رجسٹر کر لیا، ہر بولی بھی اللہ نے رجسٹر کر لی ہے، ہر لینگویج، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو سننے والی ہے جو کہ ہم تک تو وہ بات پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ سب رجسٹر ہو چکی ہے۔ اور بصیر، جو ہم نہیں بھی دیکھ رہے، وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے ہی بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں، اندھا اور بینا برابر نہیں، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے لیے برابر ہیں۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ قیامت بالیقین اور بلا شبہ آنے والی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ کیا کیا جائے کہ ہم اپنے رب سے دعائیں کریں۔ ایک تو ہماری یہ ہے کہ دعا ہم کرتے نہیں ہیں، جب کرتے ہیں تو عجیب کنفیوژن میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا دعا عبادات کا مغز ہے، یعنی دعا کرنا جو ہے نا، یہ ہمارا ایک لنک ہے، کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور دعا کرنا جو ہے یہ ہمیں بتاتا بھی ہے، جیسے کہ اگر آپ اپنی دعاؤں کو لکھنا شروع کریں نا، میں کون سی دعائیں مانگتی ہوں، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، یہ آپ کی اپنے پروفائل کا جو ہے نا ایک عکاسی ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، آپ دنیا کتنی مانگ رہے ہیں، آپ آخرت کی طرف کتنی توجہ دے رہے ہیں۔ پھر یہ کہ جو انسان دعاؤں پہ یقین رکھتا ہے، اس کا مطلب اپنے رب پہ یقین رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں، جو دعا مانگتا ہے تو وہ کانشیس ہو جاتا ہے نا، وہ ان اوقات کی قدر کرتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح ان اسباب کو اختیار کرتا ہے جو دعائیں قبول کرتے ہیں، اسی طرح سے دعاؤں کا وہ طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ میتھڈالوجی پہ بھی توجہ دیتا ہے جو کہ درست ہوتی ہے۔ تو بہت سارے فیکٹرز جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو وہ ایک بہتری کی طرف لے جاتے ہیں۔ مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں دعا کو ایسے دیکھتی ہوں کہ جیسے آپ کی بیٹری نہیں ختم ہو جاتی آپ کے فون میں، اور آپ کہتے ہیں کسی طرح سے استعمال نہیں ہو پا رہا، اور اب آپ اس کو ریچارجنگ پہ لگاتے ہیں، اور آج کل آپ دیکھیں گے کئی وہ سپر ریچارجرز ہوتے ہیں جو کہ ان کا ایکسٹرا پاور سورس ہوتا ہے، وہ بہت جلدی ریچارج کر دیتے ہیں۔ تو دعا ایسے ہی ہے، جب ہم تھک گئے ہیں، بے حال ہو گئے ہیں، ہمارا کچھ لیول ڈاؤن ہو رہا ہے ایمان کا، کچھ کیفیات ایسی ہم پہ حاوی ہو رہی ہیں، اور اب ہم نے دعا مانگی تو سمجھے ہم سپر چارج ہو گئے، ہم دوبارہ سے اپنے رب کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہو گئے۔ تو اسی لیے دعا جو ہے ایک عبادت بھی ہے، اور دعا میں ہم خود ہی اپنے لیے بہت کچھ مانگ رہے ہیں، اور دعا کی کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اتنا مانگا، یا میں نے کہا بس اللہ مجھے یہ دے دے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مانگے مانگے مانگے، ہر وقت مانگے، کیونکہ یہ آپ کے کنیکشن کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اس بات کا یہ اظہار کرتے ہیں ہم ایسا کام کر کے کہ میں بے بس ہوں، میری لمٹ نہیں ہے کوئی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے پاس تو ہر خزانہ ہے اور ہر چیز کی استطاعت موجود ہے۔ تو یہ جو اظہار کرنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل و کرم والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ تو یہاں پہ شکر گزاری کیا ہوگی؟ شکر گزاری یہ ہوگی کہ رات کو ہم کیا کریں؟ سکون حاصل کریں اس میں، اور دن میں کیا کریں؟ اب ہم دوڑ دھوپ کریں، کام کاج کریں۔ جب تک ہم اس سائیکل کو اس نیچرل اس میں فارم میں نہیں لائیں گے، ہم پریشان ہی پھرتے رہیں گے۔ یہ ہماری زندگی میں اس وقت بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے، اور کووڈ کے آنے کی وجہ سے یہ چیلنج اور بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ گھر میں ہی ہیں، کوئی روٹین نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا اچھا جی بچوں نے سب نے اسکول جانا ہے تو سب راتوں کو ٹائم پہ سو رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں۔ اب کچھ بھی نہیں کرنا، 10 منٹ میں آپ نے صرف زوم کی کلاس ہے یا کوئی بھی آن لائن کلاس ہے اس کو آن کر لینا ہے، لیٹے لیٹے سنتے جانا ہے، کیمرہ آپ نے آن نہیں کرنا، بہانہ آپ کے پاس بہت سے ہیں کرنے کے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے رات اور دن کے سائیکل کو بھی ڈسٹرب کر دیا نا۔ تو جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ رات اور دن کے سائیکل کو نہیں ڈسٹرب کرتا، صرف اپنی روٹین کو اس کے مطابق جو ہے وہ سیٹل کرتا جاتا ہے۔
یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں اور تمہیں عمدہ طیب چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ تو اس آیت میں جیسے سورہ المومن کی آیت نمبر 64 ہے، تو اگر آپ یہ کریں نا، آج روزہ کھولیں تو آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے جو کھانا آپ کے سامنے اس پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہوا ہے، کتنی برکتیں ہیں میری زندگی میں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ مجھے پال رہا ہے۔ بچپن سے بھی کچھ اپنی باتیں جو ہیں یاد کر لیں، اور جب وضو کرنے لگے نا تو شیشے میں اپنی شکل دیکھ کے یہ سوچیں اللہ نے مجھے کتنا پیارا بنایا۔ ہم تو کہتے ہیں نا روزے رکھ رکھ کے چہرہ مرجھا گیا ہے میرا، آنکھوں کے نیچے نا نیند نہیں پوری ہو رہی تو سرکلز آ گئے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی خاطر ہی میں کر رہی ہوں نا، یعنی اپنے آپ کو بھی ایک بوسٹ دیں کہ اللہ نے میری صورت کتنی پیاری بنائی نا۔ اللہ کو اس وقت کہ میرا چہرہ چاہے ہلکے بھی پڑ گئے ہیں، چاہے نیند نہیں پوری ہو رہی، تھکن کے اثرات ہیں، اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا کہ میرا بندہ جو ہے میری اس طرح سے عبادت میں لگا ہوا ہے۔ وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے رہو، اسے پکارو، تمام خوبیوں والا اللہ ہی ہے، وہ تمام جہان کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ بہت خوبصورت یہاں پہ انداز میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دعا کی بات کی ہے تو اللہ کو پکاریں خالص کرتے ہوئے، اور بار بار آپ دیکھیں یہ انڈیکیشن ہمیں مل رہا ہے خالص کرنے کا، دعا میں کیسے پکارنے کا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرما بردار ہو جاؤں، اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، اور پھر تم پر اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور تاکہ تم معین مدت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ لائف سائیکل کی آج کل آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کلپس بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جاتے ہیں، اور وہ ٹائم لیپس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں جلدی سے کیسے ایک انسان جو ہے مختلف سٹیجز سے گزرتا چلا جاتا ہے، اور انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ میرے لیے تو پاسبل نہیں۔ یعنی ہم میں سے کوئی اپنی عمر کو روک نہیں سکتا، کوئی اپنے رنکلز کو روک نہیں سکتا، ایک حد تک ہی ہے نا کہ کوئی امپلانٹس ڈالتا ہے، بوٹاکس کراتا ہے، اور کیسی کیسی آج کل کاسمیٹک سرجریز ہیں وہ کراتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ ایج جو ہے وہ اپنے آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لیکن یہ کیا ہے کہ وہ اس انسان کو فائدہ دیتی ہیں یہ باتیں جو عقل استعمال کرتا ہے، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹن ٹائم کے لیے، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے مجھے اتنی صلاحیت دی تھی کہ میں خود سے بہت سارے کام کر سکتا تھا، فیصلے بھی کر سکتا تھا، اس میں میں نے کیا کیا یا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے، اور پھر وہ جب کسی کام کا کرنے کا مقرر کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اور وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ کہاں سے وہ پھیرے جا رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کو پکڑ کر ایسی ایسی حجتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسان ایسی آیات کے بارے میں غلط اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے تو آپ ایک دفعہ ان کو کنوے کر دیں، بات کر لیں ان سے۔ اچھا آپ نے بات کر لی کسی انسان سے، اب وہ نہیں سمجھ رہا تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہم کیوں کسی انسان کے ساتھ الجھاؤ کریں، یا فضول میں بیٹھ کے بحثیں کرتے رہنا کہ یہ ایسے ہے یا نہیں ہے، ایسی باریکیوں میں جاننا اور نمازیں چھوڑتے جانا، یا یہ کہ حقوق العباد جو ہے ان کو پورے نہ کرنا ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ جن لوگوں نے کتابوں کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے رہے ہو وہ کہاں ہیں جو اللہ کے سوا تھے، اور وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین۔ کیسے گمراہ ہو جاتے ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے سامنے وہی اپرچونٹیز دیے جو کہ ایک مومن کے سامنے تھے، لیکن انہوں نے غلط چوائس خود سے کی، انہوں نے وہ راستہ جو تھا وہ غلط چن لیا۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اتراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اور اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔
پس آپ صبر کریں. دیکھیں دوبارہ سے وہی فارمولہ ہمیں دیا جا رہا ہے, فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. پہلے بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جب ہم بہت زیادہ فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا, لوگوں کو دیکھتے ہیں, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, لوگ سمجھ نہیں رہے, لوگ ویلیو نہیں دے رہے دین کو, اور ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم کیا کریں. کئی دفعہ ہم اپنی فرسٹریشن میں کوئی ایسی باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں, سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں مایوسی کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو پھر روکا گیا, پھر ٹھہرایا گیا کہ ہم کیا کریں, ہم صبر کریں اور اپنے آپ کو بتائیں اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. اور انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے تھے ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے, اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو فوت کر دیں, اور ان کا لوٹ جانا ہماری ہی طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ جو انسان غلط راستے پہ چلتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا مشکلات ہیں, جو صحیح راستے پہ چلتا ہے اس کی زندگی میں کیسے فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں ہی سب کچھ دکھا دیتا ہے کہ ایک انسان جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں اور کچھ ہو نہ ہو دنیاوی حساب سے, لیکن سکون ضرور ہوتا ہے. اور وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائے, اس کو جھٹلائے, یا غلط راستے پہ چلے, کسی بھی طرح سے حرام مال کما رہا ہے, لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات جس طرح سے وہ چل رہے ہیں, تو وہ اس کا نقصان وہ دنیا میں بھی اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری مثالیں جو ہیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, لیکن اصل بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ کیا ہے کہ اس آخر میں سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. کہ اگر دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے کسی کے ساتھ معاملہ ویسے نہیں ہوا جیسے ہم نے سسپیکٹ کیا تھا یا سوچا تھا یا کیلکولیٹ کیا تھا کہ ہاں اس کو تو برا ملنا ہی چاہیے, لیکن کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جو حرام کھانے والے ہیں تو کتنی عیاشی کریں, اور ہم جو ہیں حلال کے پیچھے ہیں اور ہماری زندگی میں کتنے مسائل آ رہے ہیں. لیکن لوٹ کے تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے نا, الٹیمیٹ فیصلہ تو وہیں ہوگا نا. دنیا کی زندگی میں اگر کسی کے ساتھ کچھ ایسا نہیں بھی ہوا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو کام کرا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں, اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے. اور کسی رسول کا یہ مقدر نہ ہوگا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے. پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا, اور اس جگہ اہل باطن خسارے میں رہ جائیں گے. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو, اور بھی تمہارے لیے اس میں بہت سے نفع ہیں, اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کرو, اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سواری کر کے جاتے رہو. اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہے, پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے منکر بنتے رہو گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمیں سواریوں کا استعمال بھی بتایا گیا, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوپائے دیے ہوئے ہیں, یعنی ہم باربیکیو کرنا چاہیں تو باربیکیو کر سکتے ہیں, ہم گوشت کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں, ہم کوئی سواری جو ہے اس پہ بیٹھ کر اپنی, کئی دفعہ یہاں پہ جو کہا گیا نا کہ جو کئی دفعہ انسان کی اپنی حاجت ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, کہیں آنا ہے جانا ہے, ہم وہ سارا کچھ پورا کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی حاجات جو جائز حلال حاجات ہیں ان کو پورا کرنے سے نہیں روکا گیا. یہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر بڑا ڈس بیلنس پایا جاتا ہے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی دیندار انسان کو دیکھتے ہیں جو دین کی بات کرتا ہے, دین کو پروپیگیٹ کرتا ہے, لوگوں کو دعوت دیتا رہتا ہے, اب وہ اگر کہیں شاپنگ کے لیے نظر آ جائے کسی مال میں تو ہم کہتے ہیں اچھا جی اب یہ لوگ مال میں بھی شاپنگ کرتے ہیں, تو اسی کمیونٹی کا حصہ ہے نا. اگر اللہ نے ان کو مال جو ہے وہ حلال دیا ہوا ہے اور وہ اس سے اپنے پر کچھ جائز اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے, کیونکہ ہمارا کانسیپٹ وہ ہے رہبانیت والا. ہمیں لگتا ہے کہ جو انسان دین کی طرف آ جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ دے, نہ وہ لباس پہن رہا اچھا, نہ وہ کھانا اچھا کبھی کھا سکتا ہے, نہ اس کو دنیا کی کوئی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تو یہ کانسیپٹ لے کر ہم نا دیندار لوگوں کا کئی دفعہ جو ہے وہ فنگر پوائنٹ کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمیں دنیا کی ہی یہ ساری نعمتیں دکھا کے بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے حلال طریقے سے, جائز طریقے سے اپنی نیت پہ نظر رکھتے ان کو صحیح استعمال کی, اپنی ضروریات پوری کی, تو یہ بھی ہمارے لیے نیکیاں شمار ہوں گی. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنوں سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں سخت, اور زمین میں ہی بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں, اور ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا. بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے. بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی. ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے, اور جن جن کو ہم شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا. یہ تو ویسے دنیا میں بھی لوگ کرتے ہیں,
جب بیٹھتے ہیں اپنی کسی ایسی گیدرنگ میں جہاں پہ لوگ نہ دین کو سمجھتے ہیں نہ دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ مذاق اڑاتے ہیں، وہاں پہ ان کا ڈریس کوڈ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ ان کی ایون گفتگو ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی کسی ایسے شخص کو ملنے کے لیے آتے ہیں جس کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو دین کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ہلکا سا سر پہ دوپٹہ بھی ٹکا لیں گے، اور گفتگو بھی بڑی ادب آداب والی ہو جائے گی، مینرزم بھی جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہی رویہ ہمارے آج کل کے ٹین ایجرز نے بھی سیکھ لیے ہیں، جب وہ اپنے ریگولر فرینڈز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کی لینگویج جو ہوتی ہے نا، ہائی، ہیلو، ہے، ڈیوڈ، برو، اس طرح کی ہوتی ہے، اور جب وہ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر انہوں نے یہ سیکھ لیا کہ یہاں پہ جزاک اللہ کہنا ہے، یہاں پہ سلام کر دینا ہے، یہاں پہ ذرا سا ادب دکھانا ہے۔ تو ایک ایسا انسان دنیا میں اسپلٹ پرسنالٹی بنا لیتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں بھی وہ یہی کریں گے، دنیا میں جو مرضی کہتے رہے، اب ان کے سامنے حقیقت آئی، اب وہ گھبرا گئے، اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اللہ کو مان گئے، اور یہ تو وہ حقیقت ہے کہ یہ کسی کا کوئی پیئر پریشر بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں، یہ تو اب سب ریالٹی ان کے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ اللہ نے اپنے معمول یہی مقرر کر رکھا ہے، سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کیا ہے سنت؟ کہ جو اس کے بندے میں برابر چلی آ رہی ہے، اور اس جگہ کافر خراب اور خستہ ہوئے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا سنت اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سسٹم بنائے ہیں نا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے، اور ہمارے جیسوں کا کام کیا ہے، کیا طریقہ ہمارا ہونا چاہیے، ہم اس طریقے کے مطابق چلیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں ہم اس راستے پہ اللہ کے فضل و کرم سے چلے جائیں گے جہاں پہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پورے پروسیجرز، طریقے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے خلاف سب کے لیے کرے۔ تو اللہ کی سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔